الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد شهد بدرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. بزرگان محترم، سامعین کرام، گزشتہ کئی نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کے اندر نازل ہونے والی آیات کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اسی ضمن کے اندر غزوہ بدر کا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا تھا. گزشتہ دو گفتگو کے اندر غزوہ بدر کے اوپر میری گفتگو ہو چکی ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی گفتگو کو مکمل کر لیا جائے. اس سے قبل آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ غزوہ کیا ہے اور سریہ کیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ غزوہ یہ سنگولر فارم ہے غزوات کا، یعنی ایسی لڑائی، ایسی جنگ، ایسی پیش قدمی، ایسی مہم کہ جس گروپ اور جماعت کے اندر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اگر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مختلف گروپ کے اندر مختلف سرحدوں کی طرف بھیجا ہے اور اس میں اللہ کے رسول شریک نہیں رہے ہیں تو وہ سریہ ہے. یہ سنگولر فارم ہے سرایا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر جہاد فرض نہیں تھا. حالانکہ مکے کے اندر بھی کچھ ایسے نوجوان موجود تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. تو یہ حضرات مکے کے اندر بھی کچھ ایسے تھے کہ جو خود تنہا کسی پوری کی پوری ایک جماعت کے اوپر وہ بھاری ہو سکتے تھے، وہ کافی تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو ابھی روکے رکھو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے. لیکن جب مکے سے اہل مکہ نے، قریش نے مسلمانوں کو، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور اتنا ظلم و ستم کیا کہ بیان کے قابل نہیں ہے. وہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ کس طرح کے ظلم و ستم مکے والوں نے ڈھائے تھے. اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر آنے کے بعد بھی ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت مکہ والے مدینے والے کو اچک لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تہہ تیغ کر دیں، ختم کر دیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے بھی حالات آئے تھے مدینے کے اندر کہ راتوں کو بعض صحابہ مسلح ہتھیار بند ہو کر کے باضابطہ حفاظت کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کون کس وقت مکے کے اوپر حملہ کر دے. مسلمانوں کو مکے میں آنے کے بعد دو طرح کی مشکلات تھیں، دو طرح کے دشمن بہت سخت تھے. ایک دشمن انٹرنل جو اندر ہی کے تھے مدینے کے اندر، اور وہ کون تھے آپ جانتے ہیں کہ یہود تھے. یہ قبیلہ بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، یہ جو قبائل تھے بہت طاقتور تھے. گرچہ کے تعداد میں کم تھے، یہودیوں کی تعداد مدینے میں کم تھی، اور جو اہل مدینہ تھے وہاں کے رہنے والے، مثال کے طور پہ قبیلہ تھا ایک اوس خزرج، یہ لوگ کافی تعداد میں تھے. سن آف دا سوئل تھے، یہ وہیں کے رہنے والے تھے مدینے کے. یہودی تو بہرکیف اسرائیل سے آئے ہوئے تھے، نقل مکانی کر کے آئے تھے. کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، اس کے اوپر آپ کے سامنے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، بات طویل ہو جائے گی. تو جو مدینے کے لوگ تھے اوس خزرج، یہ لوگ کافی تعداد میں تھے. یہودی کم تعداد میں تھے لیکن سودی کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے صنعت کار تھے. وہ جو ہے بڑے بڑے سونار تھے، وہ ہے نا،
تو اس طریقے سے ان کا بزنس زیادہ تھا، پیسوں کے اعتبار سے طاقتور تھے، لہذا پورے کے پورے مدینے کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو اوس اور خزرج تھے، دونوں قبیلے، یہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے کلاش ہوا کرتے تھے، ٹکرایا کرتے تھے، آپس میں یونیٹی نہیں تھی، اتحاد و اتفاق نہیں تھا، اور اس کا فائدہ یہودیوں کو ملتا تھا۔ جب اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے، اوس اور خزرج کے اکثر و بیشتر لوگ ایمان لا لیے، اور نہ لانے والوں میں سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، منافق تھا، اس کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ سمجھتا تھا کہ میں مدینہ کا سردار بن جاؤں گا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اب جو ہے اللہ کے رسول سب سے ٹاپ پہ آ گئے، تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول کے ارد گرد آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ظاہر سی بات ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور آواز نہیں اٹھا سکتا تھا اللہ کے رسول کے خلاف، کیونکہ اس کی قوم کے پورے تقریباً لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اب یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، ان کے کچھ ماننے والے تھے گنتی کے، اب یہ مجموعی اعتبار سے مین پاور کی کمی تھی اس کے پاس، لہٰذا مجبوراً اسلام کا ہی لبادہ پہن لیا اور اللہ کے رسول کی صفوں میں شامل ہو گیا، لیکن اندر اندر وہ خفیہ سازش مسلمانوں کے خلاف کیا کرتا تھا۔ تو ایک دشمن منافقوں کا تھا، دوسرا بڑا دشمن یہودیوں کا تھا۔ یہودی اب تک بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے، سارے کے سارے مدینے پہ حاوی تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اوس اور خزرج کا آپس میں ٹکراؤ ختم ہو گیا، اوس اور خزرج آپس میں مل گئے، مواخات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی بردرہڈ، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب جو ہے جو اہل مدینہ تھے، صحابہ کرام تھے، یہ جماعت کافی مضبوط ہو گئی۔ اب یہودیوں کو بھی اندر اندر سے جو ہے جلن اور حسد بڑھنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پورے مدینے کو بالکل یکجہتی کے اندر جو ہے لا لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ لہذا اب کیا کیا؟ مکہ والوں کے ساتھ خفیہ طور پہ، اندرونی طور پہ سازش اور کانسپیرسی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے عہد و پیما تھا میثاق مدینہ کے اندر کہ مدینہ والوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے، تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ اوپر سے تو بات ایسی تھی، لیکن اندر اندر تمام کے تمام یہودی مکہ والوں سے ساز باز کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو میں نے کہا کہ مدینہ کے اندر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنل جو دشمنی تھی، جو پرابلم تھا، وہ منافقوں سے بھی تھا، یہودیوں سے بھی تھا۔ جو باہر کا پرابلم تھا وہ مکہ والوں سے تھا، کیونکہ مکہ والے نے ابھی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور پورے کے پورے مدینہ کو باضابطہ ایک اسلامی ریاست تسلیم نہیں کیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول تشریف لائے مدینہ کے اندر تو اب یہ گویا کہ اسلامک اسٹیٹ بن گیا مدینہ۔ جب اسلامک اسٹیٹ مدینہ بن گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سیاست کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، کہ ریاستی امور کو انجام دینے کا نام سیاست ہے، اور سیاست ہی کا ایک پارٹ اور ایک حصہ کیا ہے؟ فوجی مہم ہے، عسکری مہم ہے، فوج کا نظام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے اپنے اپنے بارڈر کے اوپر اپنا فوجی اڈا قائم کرتا ہے، فوجی اڈا بناتا ہے۔ کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ یعنی وعدہ لیا، عہد و پیما لیا، یہودیوں سے بھی لیا، اور مدینہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے، ٹرائبز تھے، ان تمام سے اللہ کے رسول نے عہد و پیما لیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مکہ سے لے کے مدینہ تک جتنی بھی قبائل، جتنے بھی ٹرائبز تھے، وہ آلموسٹ مکہ والوں کے حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب دونوں کے درمیان ٹریٹی سائن تھی کہ کچھ بھی ہوگا ہم کو تو مکہ والے ہماری مدد کریں گے۔ مکہ والوں کے ساتھ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو یہ قبائل جو تھے الگ الگ، یہ سب مل کر کے مکہ والوں کا ساتھ دیں گے۔ جیسے کہ جو ہے آج کل بھی دیکھ رہے ہیں، آج کی اس جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے نیٹو ایک الگ اپنا مقام بنا کر کے ہے، فلاں فلاں کنٹری ہمارے ساتھ ہے، اس کو اگر کوئی دوسری کنٹری چھیڑتی ہے تو یہ پورے مل کر کے اس کا سپورٹ کریں گے۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ نیٹو کو ایگزامپل کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے، کسی زمانے میں سوویت یونین تھا،
پھر اس کو توڑ دیا گیا، ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ آج کی دنیا کے اندر بھی ہر ایک ملک اپنے اپنے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے، اب مدینے والوں کو ڈر تھا کہ کس وقت مکہ والے حملہ نہ کر دیں۔ اب مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہ جو میثاق مدینہ عہد و پیما لیا، اور جتنے بھی اطراف میں قبائل تھے اللہ کے رسول خود بھی تشریف لے گئے وہاں پہ بنفس نفیس، اور آپ نے ان لوگوں سے بھی عہد و پیما لیا کیا اگر مکہ والے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں تو تم لوگ کم سے کم ہمارا ساتھ نہ دو، تو مکہ والوں کے ساتھ مل کر کے ہم پہ اٹیک نہ کرو، تم نہ لڑو۔ یہ عہد و پیما لیا۔ چنانچہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، سفر کے مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں 60 صحابہ کرام کے ساتھ، سب سے پہلے اس مقام کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے مقام ابوا۔ یہ وہی مقام ابوا ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ آئی تھی مکے سے اللہ کے رسول کو لے کر کے، اور مدینہ سے واپسی میں جب مکہ جا رہی تھی تو اسی مقام ابوا کے اوپر اللہ کے رسول کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے ساتھ ام ایمن رہ گئی تھی، اور اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے مدینے سے 60 صحابہ کے ساتھ آپ نے جو پہلا سفر کیا ہے وہ مقام ابوا تک پہنچے ہیں۔ وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ زمرہ یا زمیرہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول نے اس سے عہد و پیما لیا ہے کہ ہمیں سپورٹ نہ کرو ٹھیک ہے، لیکن مکہ والے اگر مدینے پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کا ساتھ نہ دو۔ یہ ٹریٹی سائن ہو گئی وہاں پہ۔ اللہ کے رسول جمادی الاولیٰ کے اندر پھر کچھ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہے کسی اور جگہ کا سفر کیا ہے، اور وہاں پہ جو قبائل تھے یعنی قبیلہ مدلج ہے، اللہ کے رسول نے قبیلہ مدلج سے بھی جو ہے عہد و پیما کیا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے اور آگے بڑھے ہیں، قبیلہ جہینہ ہے جو مدینہ سے تقریباً 49 کلومیٹرز دور پہاڑی کے اوپر وہ آباد تھے، اور وہ بھی قریش کا حلیف تھا، دونوں کے درمیان ٹریٹی سائن ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھی منا لیا کہ اگر اہل مدینے کے اوپر مکہ والے حملہ کرتے ہیں تو تم لوگ ان کے ساتھ مل کر کے ہم پہ اٹیک نہیں کرنا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو ہے شعبان کے مہینے کے اندر، شعبان کے شروع میں آپ ینبوع تشریف لے گئے، شعبان کے وسط میں بیچ میں اللہ کے رسول جو ہے اسفان تشریف لے گئے، یعنی اور وہاں جانے کے بعد آپ نے قبیلہ بنی اسلم ہے اور اس طریقے سے قبیلہ بنو غفار ہے، اللہ کے رسول نے قبیلہ بنی اسلم سے، قبیلہ بنی غفار سے، ان سے بھی عہد و پیما کیا ہے اور ایک ٹریٹی سائن کیا ہے کہ تم قریش کا ساتھ نہ دو گے، اور قریش کے ساتھ مل کر کے مدینہ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ان کا ساتھ تم نہ دو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے جہاں مدینہ کے اندر تمام کے تمام یہودیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، آپ نے کوشش کی کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان قبائل کو بھی اپنی طرف کیا جائے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ارباب حکومت ہوتے ہیں، جو حکومت کو چلانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت اور صیانت کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے کا ایک پارٹ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مدینے والوں کے خلاف مکے والوں کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے۔ کرز بن جابر فہمی، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گزشتہ کہ کرز بن جابر فہمی یہ وہ شخص تھا مکے کا، بعد میں یہ اسلام قبول کیے ہیں، لیکن ان کی ہمت یہ تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ مدینے کے قریب میں آ کر کے، مدینے کی چراگاہ میں آ کر کے مدینہ والوں کے بہت سارے جانوروں کو ہانک کر بھگا کر یہ مکہ لے کر چلے گئے تھے۔ تو مدینے کے قریب تک اہل مکہ قریش کے لوگ بلا خوف و خطر آ جایا کرتے تھے، مسلمانوں کو دھمکاتے تھے ہم کسی وقت بھی تمہیں اٹیک کر سکتے ہیں تمہارے اوپر، لیکن مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ مکہ کے قریب تک جا سکیں، مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا جا کر کے طواف کر سکیں۔ لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کر رہے تھے،
اور ان کا جو دوست تھا وہ امیہ ابن خلف تھا، یہ بھی بڑا مشہور کافر تھا امیہ ابن خلف، دوستی تھی۔ سعد بن معاذ عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، اور ابو جہل آ گیا وہاں پہ۔ ابو جہل نے پوچھا کہ او امیہ ابن خلف، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے سعد بن معاذ ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ تو بولے کہ یہ تو بددین ہو گئے ہیں، یہ صابی ہیں، یہ بددین لوگوں کو تم جو ہے خانہ کعبہ میں انٹری دے دیے، اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا، یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے ملک سے ہماری کنٹری میں آ گیا تو اس کا جو ہے ایک کفیل ہوتا تھا، آج کفیل ہوتا ہے سعودی عرب میں، تو یوں سمجھیے کہ کفیل میری ذمے کے اندر ہے، وہ کوئی دوسرا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو امیہ ابن خلف کی ضمانت میں کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوگا امیہ ابن خلف تو میں جو ہے کبھی بھی اس کو خانہ کعبہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی بترکی جواب دیا کہ وہ ابو جہل، اگر تم نے ہم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روکا تو ہم تمہاری تجارت کی شاہراہ جو مکے سے مدینہ ہوتے ہوئے مدینہ کے قریب سے ملک شام کو گزرتی ہے، ہم تمہارے اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے۔ میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ مکہ والوں کا سرمایہ، ان کا غرور اور ان کا سرمایہ افتخار، ان کا تکبر جو سب سے بڑا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی تجارت ملک شام سے ہوا کرتی تھی اور یمن سے ہوا کرتی تھی، اور ملک شام کو جانے والا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ میدان بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ بدر کا واقعہ، یہ جنگ بدر تقریباً مدینہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، 80 میل یا 70 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ بدر ایک چھوٹا سا مقام ہے، ایک گاؤں تھا، وہاں پہ میلہ بھی لگتا تھا، اور اسی کے قریب میں مختلف راستے ہیں پہاڑی کے الگ الگ، اور وہاں سے جو ہے یہ ملک شام کی طرف راستہ نکلتا ہے، اور اسی جگہ پہ کافروں کا اور مسلمانوں کا جو ہے آپس میں مٹبھیڑ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد جب اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تو گویا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کو اسلامی ریاست مل گئی، اب اس کے چیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ضروری تھا کہ اسلامی ریاست کی حدود کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہے۔ جب چاہے کوئی مدینہ کے حدود میں گھس کر کے آ جائے بغیر پرمیشن کے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی روک تھام کی جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلانا مقصود تھا اہل مکہ کو، قریش والوں کو، کہ اب مسلمان پہلے والی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اے مکہ والوں، یاد رکھو کہ اب اس وقت جو ہے تمہاری تجارت کا دار و مدار، جو تم شام سے تجارت کیا کرتے ہو اور جس کے اوپر بڑا فخر ہے تمہیں، اب جو ہے مسلمان اس کنڈیشن کے اندر ہیں کہ تمہاری اس تجارت کے راستے کو روک سکیں۔ تمہاری تجارت کا دار و مدار، اس کا انحصار مسلمانوں کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جماعتوں کو مختلف سرحدوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو بتلا دیا جائے کہ اب پہلے والی تمہاری جو یہ دادا گیری ہے وہ نہیں چلے گی، کبھی بھی مسلمانوں کے پاس گھس کر کے آ جاؤ، مدینے کے اندر گھس کر کے آ جاؤ، کبھی بھی ہمیں اچک لو، یہ کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی کے اندر جو ہے ایک جماعت کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اس قافلے کی طرف جس کا سردار ابو سفیان تھا، اور وہاں جانے کے بعد ابو سفیان تو راستہ بدل کے سمندر کی طرف سے نکل گیا، لیکن اس کو ایک خوف اور ڈر بٹھا دیا گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جس کو بولتے ہیں سریہ حمزہ، اس کے بعد ایک اور سریہ ہے، سریہ عبیدہ ابن الحارث۔ اللہ کے رسول نے جو ہے شوال کے مہینے کے اندر حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا تھا، اور یہ اس قافلے کے پیچھے بھیجا تھا کہ جس کا سردار ابو جہل تھا، اور یہ بھی تجارتی مال لے کر آ رہا تھا یا جا رہا تھا۔ اس قافلے نے بھی ابو جہل کو مجبور کیا کہ وہ اپنا راستہ بدل کے کسی دوسرے راستے کی طرف سے چلا جائے۔ یہاں بھی متنبہ کرنا تھا، ان کو لڑائی نہیں ہوئی، متنبہ کرنا تھا، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اور اس کے بعد جو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی غزوات بعد میں پیش آئے
وہ تمام کے تمام غزوات اسی جو آخری کا واقعہ ہے اسی کی بنیاد بنا، وہی بنیاد بنا۔ اب وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے سن 2 ہجری کے اندر اپنے ایک صحابی کو جو ہے بھیجا ہے 12 لوگوں کے ساتھ، 12 صحابہ کے ساتھ، 12 مہاجرین کے ساتھ، اور سردار تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خط ہے تمہارے پاس، لے لو، 2 دن کا سفر کرنا 2 رات کا، اور اس کے بعد جب 2 دن 2 رات کا سفر ہو جائے تو اس خط کو کھولنا۔ 12 صحابی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جہش جا رہے ہیں، 2 دن کے سفر کو طے کرنے کے بعد وہ خط کھولا تو اللہ کے رسول کا اس میں حکم تھا کہ تم جو ہے وادی نخلہ کے اندر ٹھہر جاؤ، وہیں قیام کرو۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وادی نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے بیچ کے اندر کی وادی ہے کہ تقریباً 1 دن 1 رات کا سفر ہے مکے سے وہاں تک پہنچنے کا، اور یہ وہی راستہ تھا جس راستے سے یہ لوگ یمن سے تجارت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جہش وہاں پہنچے، وہاں قیام کیا، کچھ دن رہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اور مکے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عامر بن حضرمی۔ عامر بن حضرمی سردار تھا، اور تجارتی جو مال تھا وہ کشمش تھا اور چمڑا تھا بہت زیادہ، لہذا یہ 12 گروپ جو تھا صحابہ کا، ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے عامر بن حضرمی مارا گیا، ایک اور شخص مارا گیا، اور پورا کا پورا مال لوٹ کر کے مدینے کو لا لیا گیا۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے کہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ میں نے کہا تھا، میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لہذا اب عامر بن حضرمی مکے کا سردار، اس کا قتل ہو گیا، مکے کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اہل مدینہ، وہ مسلمان جو مکے سے مدینہ گئے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت و قوت کہاں سے آ گئی کہ مکے کے اتنے بڑے سردار عامر بن حضرمی کا خون کر دے۔ اور عرب کے اندر بدلہ بہت اہم ہوا کرتا ہے، مرنے والا باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ جب تک کہ میرے خون کا بدلہ نہ لے لے میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک جانور نے دوسرے جانور کو، ایک جانور دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، اس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، 100 سال تک، 200 سال تک لڑائیاں چلی ہیں۔ تو عرب میں خون کا بدلہ، خون یہ بہت اہم تصور کیا جاتا ہے اس زمانے میں۔ عامر بن حضرمی کے خون کا بدلہ مکہ والوں کو لینا ہے مسلمانوں سے، نمبر 1۔ ادھر ابو سفیان شام گیا ہوا تھا، تقریباً 60 آدمی تھے اس کے ساتھ، اور وہ تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کیا، ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ ایسا ہے، لہذا اس نے خبر بھیج دیا مکے والوں کو کہ مسلمانوں کا ارادہ اس قافلے پہ حملہ کرنے کا ہے، ہماری مدد کو آؤ۔ لہذا مکے سے قافلہ نکل گیا ابو سفیان کی مدد کے لیے، اور میں نے کہا تھا کہ جو راستہ ہے جانے کا شام کو وہ بدر کے قریب سے گزرتا ہے، لہذا وہ لوگ جب بدر کے قریب آ گئے، بدر میں پہنچے، تو پھر ابو سفیان کی خبر آئی کہ ابو سفیان راستہ بدر کے ساحل کے کنارے سے وہ چلا گیا اور مسلمانوں کی زد میں نہیں آیا، اور خبر بھیج دیا کہ واپس آ جاؤ، ہمارا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن اہل مکہ کو اپنے طاقت و قوت پہ بڑا غرور تھا، بڑا نشہ تھا۔ عتبہ تھا سردار، شیبہ تھا، ولید تھا، ابو جہل تھا، امیہ ابن خلف تھا، یہ تمام کے تمام سردار تھے بڑے بڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم مدینہ کے قریب تک آ چکے ہیں، 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لہٰذا اب تو ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کے جائیں گے۔ ہمارے قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ابو سفیان کے قافلے پہ، عمرو بن حضرمی کا خون کر دیا مسلمانوں نے، لہذا اس کا بدلہ لیا جائے، لہذا وہیں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب بولے اگر لڑائی نہیں بھی ہو سکی تو ٹھیک ہے، جو اطراف و اکناف کے قبائل ہیں، ٹرائبس ہیں، ہم یہاں کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے، اور اپنی طاقت، اپنی شان و شوکت کا اظہار کریں گے، تاکہ دیگر قبائل ہم سے خوف زدہ ہو کے رہیں۔ پہلے سے ہی خوف زدہ تھے اور خوف زدہ ہو جائیں، یہ ارادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 313 صحابہ کرام کے ساتھ آپ نکلے ہیں ان سے مقابلے کے لیے، اور اس کے بعد کی جو گفتگو ہے، جو واقعات ہیں آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں۔ میدان بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی گفتگو آپ کے سامنے پہلے ہو چکی ہے۔ ابو جہل کس طریقے سے مارا گیا، حضرت معاذ بن عفرہ، معوذ بن عفرہ، معاذ بن عمر، یہ تینوں نے مل کر کے کس طریقے سے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد
جو سردار تھا امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف بہت بڑا لیڈر تھا مکے کا. یہ بھی اب آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ عتبہ مارا گیا، حضرت حمزہ نے ختم کر دیا ایک ہی بار میں. عتبہ کا بیٹا ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میں اس کو جہنم رسید کر دیا. اور عتبہ کا جو بھائی تھا شیبہ، اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن الحارث تھے، 65 ایئرز کی ایج تھی، اور شیبہ بھی اسی طرح ذرا عمر دراز تھا. دونوں مجھے ہوئے کھلاڑی تھے. کافی دیر تک مقابلہ ہوا اور اس میں عبیدہ ابن الحارث کے پاؤں زخمی ہو گیا، اور حضرت حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارغ ہو کر کے پھر عبیدہ کی مدد کیا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر شیبہ بھی مارا گیا. اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بہت قربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. یہ بھی ہے عبیدہ ابن الحارث ابن مطلب اور ابن عبد مناف ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. عبد مناف پہ جا کر یہ عبیدہ ابن الحارث کا بہت کم واسطہ ہے بیچ کے اندر. تو بہت بڑے صحابی تھے، شہادت نصیب ہوئی ان کو. اللہ کے رسول کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں شہیدوں میں سے نہیں ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل تم شہیدوں میں سے ہو. جنگ بدر ختم ہوئی، راستے میں جاتے آتے عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نصیب ہو گئی ان کو، اور وہیں ان کو راستے میں دفنا دیا گیا. تو امیہ ابن خلف جو تھا، امیہ ابن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مکے میں تھا سعد بن معاذ سے بھی دوستی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی دوستی تھی. سعد بن معاذ نے پیشن گوئی کی تھی مکے کے اندر کہ امیہ ابن خلف تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھ ہوگی. اس کا خوف، اس کو ڈر تھا امیہ ابن خلف. لہذا جب قافلہ مکے سے نکل رہا تھا تو امیہ ابن خلف آنا نہیں چاہتا تھا. ابو جہل نے کہا کہ تم جیسا سردار اگر پیچھے ہٹ جائے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ امیہ ابن خلف مجبور ہو کر کے گیا اور بیوی سے کہا کہ ام صفوان، امیہ ابن خلف کے بیٹے کا نام تھا، ام صفوان میرے سفر کو جانے کا سامان تیار کرو. بیوی نے کہا کہ امیہ کیا تمہارے یسربی بھائی، مدینہ کو یسرب بھی کہتے ہیں، تمہارے یسربی بھائی نے جو تم کو کہا تھا کہ تمہاری موت جو ہے محمد کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہوگی، یاد نہیں ہے؟ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ایک بہترین تیز ترار اونٹ خریدتا ہوں، سامان لے لیتا ہوں. یہ ابو جہل جو ہے ضد کر رہا ہے، جاؤں گا راستے میں اور موقع پا کر واپس پلٹ کر کے آ جاؤں گا. امیہ ابن خلف بادل ناخواستہ نکلا مکے سے پوری کی پوری فوج کے ساتھ، لیکن واپس نہیں ہو سکا اور میدان بدر کے اندر آ گیا. اب جب رتبہ ختم ہو گیا، شیبہ چلا گیا، ولید مر گیا، ابو جہل بھی جہنم رسید ہو گیا، تو اب گویا کہ پورے کے پورے بدر کے میدان میں کچھ کیفیت ایسی تھی کہ بڑے بڑے سورما ان کے مارے جا چکے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے. امیہ ابن خلف بھی بھاگنے کی کوشش میں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ تلواریں، کچھ زرہیں گری ہوئی ہیں، تو وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. دشمنوں کا سامان جو گرا پڑا ہے یہی مال غنیمت کہلاتا ہے. جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا ہے، جس نے جس کو قتل کیا اس کی تلوار، اس کا زرہ، اس کے ہتھیار سارے وہ قتل کرنے والے کے بن جاتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ لڑائی تھوڑی تھم گئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ قتل بھی کر رہے ہیں، لہذا جو تلواریں تھیں، جو زرہیں تھیں گری پڑی، اس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا. اس کے بعد امیہ ابن خلف بھاگ رہا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، اور آپ کو معلوم ہے کہ امیہ ابن خلف کا ہی غلام تھے حضرت بلال حبشی مکے کے اندر. اور پتھروں کے اوپر کپڑے نکال کر کے اس پہ گرم جو ہے تیز دھوپ کے اندر گرم پتھر پہ امیہ ابن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنشمنٹ اور سزا دیا کرتا تھا مکے کے اندر. حضرت بلال حبشی کی نظر پڑی، آپ نے بلایا، او میرے بھائیو دیکھو یہ دشمن خدا امیہ ابن خلف اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑو. امیہ ابن خلف کی نظر عبد الرحمن ابن عوف پہ پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی امیہ ابن خلف سے، لہذا امیہ ابن خلف نے کہا، او عبد الرحمن کیا دیکھتے ہو، لوگ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
کیا میں تمہیں ان زرہوں سے زیادہ چیز نہ بتاؤں؟ مطلب اے عبد الرحمن بن عوف، یہ زرہ جو تم نے حاصل کیا ہے، جو سامان تمہیں مل رہا ہے مال غنیمت، اس کو پھینک دو، مجھے گرفتار کر لو، میں قیدی بن جاؤں گا اور بعد میں فدیہ ادا کروں گا، تو ان زرہ سے زیادہ مال تمہارے پاس آ جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی بھی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ اپنے دوست کو بچا لوں، فدیہ آ جائے گا، جنگ تو ختم ہو رہی ہے، تمام کی تمام زرہوں کو، تلواروں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینک دیا اور امیہ ابن خلف کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اب یہ میرا قیدی ہے۔ اور قیدی، میدان بدر کے قیدی کے جو فدیہ متعین ہوا تھا 1000 دینار سے 4000 دینار تک ایک قیدی کا فدیہ تھا۔ تو یہ زرہ ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ قیدی بنانے کے اندر تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ ابن خلف کو قیدی بنا لیا، لیکن لوگ پیچھا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بچانے کی کوشش کی، پہاڑ پہ چڑھ گئے، تمام کے تمام دوسرے صحابہ بھی پہاڑ پہ چڑھے، اور حضرت بلال حبشی بضد تھے کہ یہ دشمن خدا جس نے اتنی زیادہ تکلیف دی ہے مجھے مکے کے اندر، آج اس میدان جنگ سے جو ہے یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ آتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف کے بیٹے کو سامنے کر دیا، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں امیہ ابن خلف کو بچانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دونوں پاؤں کے نیچے سے تلوار ماری اس کو، اور اس طریقے سے امیہ ابن خلف جو ہے جہنم رسید ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے، زخمی بھی ہو گئے تھے وہ بچانے میں امیہ ابن خلف کو، کہ خدا رحم کرے حضرت بلال حبشی کی، کہ اس نے میرا قیدی بھی چھڑا دیا، میرے تمام مال کی بھی چھڑا دیے، اور مجھے زخمی بھی کر دیا۔ تو اس کو یاد کیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے یہ میدان بدر کے اندر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے کہ ان کی تعداد کافروں کی 950 تھی یا 1000 تھی، مسلمانوں کی 313 تھی، لیکن اس کے باوجود کافروں کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوچھا صحابہ سے کہ دیکھو ابو جہل کی لاش کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا تو ابو جہل کے اندر ابھی زندگی کی رمق کچھ باقی تھی، جان نہیں نکلی تھی، اس کے سینے پہ چڑھ گئے۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولی، بولے عبداللہ بن مسعود تو بہت اونچائی پہ چڑھ گیا ہے۔ بولے ہاں، وہ اللہ کے دشمن، اسی اللہ نے مجھے آج جو ہے اس بات کی طاقت و قوت عطا کی ہے کہ میں اس اونچائی پہ چڑھ جاؤں۔ تو بولے کہ یہ بتاؤ کہ جنگ کس کے حق میں گئی؟ بولے کہ اللہ کے دشمن مارے گئے، تم جنگ ہار گئے، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ جتنی نفرت مجھے محمد سے اس سے قبل تھی، آج اس سے کہیں زیادہ نفرت ہے مجھے محمد سے، جا کے یہ کہہ دینا۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا ابو جہل نے کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے مارنے والا یہ دیہاتی لوگ ہیں مدینے کے، مارنے والا مجھے کوئی مقابل کا نہیں ہے۔ تو بولے کہ عبداللہ بن مسعود اب کیا کرو گے، کیا ارادہ ہے؟ بولے تمہارا سر کاٹوں گا، تمہارے جسم سے الگ کروں گا اور حضور کے قدموں میں لے جا کے رکھ دوں گا۔ تو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میری تلوار ہے، بہت تیز ہے، تمہارا کام آسانی سے ہو جائے گا، میرا سر کاٹو لیکن تھوڑا شولڈر کے قریب سے کاٹنا، تاکہ میرا سر جو ہے خوفناک اور ہیبتناک لگے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مکے کا سردار تھا، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ایک سردار ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن مسعود ابو جہل کی گردن کو لے کر کے قدموں میں ڈالا تو اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، لیکن اس فرعون کا جتنا بھی جو ہے اس کی بدماشی تھی اس فرعون کی، اور جتنی بھی اس کی سازش تھی، مکاری تھی، اس سے کہیں زیادہ ہماری امت کا یہ فرعون تھا ابو جہل، اور اس کے اندر یہ تمام کی تمام خباثتیں اور برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بالکل غلیظ بدبودار کنواں تھا،
آپ نے اس کنویں کے اندر تقریباً 70 کافروں کے اندر سے 24 کافروں کی لاش کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ عتبہ بڑا عقل مند آدمی تھا، میدان میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو میدان چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل نے اس کو ورغلایا تھا۔ او عتبہ نامرد بن گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں عتبہ کا بیٹا ابو حمزہ موجود ہے مسلمان، اس لیے عتبہ نامرد ہو چکا ہے، یہ جو ہے بزدل ہو چکا ہے۔ اب عتبہ جوش میں آیا پہلے کہ ابو جہل بدر کا میدان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون جو ہے بزدل ہو گیا ہے۔ سامنے آ گیا تھا عتبہ، بیٹے کو بھی لا لیا تھا ولید کو، بھائی شیبہ کو بھی لا لیا تھا، بولے کون ہے مقابلہ کرنے والا؟ مدینہ کے لوگ آئے تو بولے کہ یہ ہل چلانے والے، یہ کھیتی باڑی کرنے والے، یہ ہمارے مقابل کا نہیں ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ اٹھو، اور پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا تھا مبارزت کا۔ آئی اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ترکی بترکی ایک دوسرے کے ساتھ تو دونوں کی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے میدان بدر میں 70 جو مارے گئے تھے کافروں کے بڑے بڑے سردار، ان کی 24 کی لاشوں کو ایک غلیظ کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور بقیہ پوری لاشوں کو ادھر ادھر زمین میں وہیں پہ جو ہے دبا دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ صحابہ کرام جو شہید ہوئے میدان بدر کے اندر، ان کی تعداد 14 تھی، ان کی 70 تھی، اور اپنے شہداء کی تعداد 14 تھی، جس میں سے 8 جو ہے مدینے کے انصار تھے اور 6 جو ہے مہاجرین تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک وہیں قیام کیا، اور تیسرے دن جب واپس آئے تو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جہاں مدینہ والوں کو میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبری دی جا رہی تھی، وہیں جنت البقیع کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت جو ہے رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ جو ہے ان کی قبر کے اندر مٹی ڈال رہے تھے۔ تو یہ تھا میدان بدر کا جو ہے واقعہ۔ میدان بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا پھر بعد میں، حضرت عمر فاروق کی رائے کیا تھی، صحابہ کرام کی رائے کیا تھی، اس کے اوپر اس سے گزشتہ آپ کے سامنے جو ہے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے قلب و جگر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے جو اللہ نے طاقت و قوت اور ہمت عطا فرمائی تھی، وہی ہمت، وہی شجاعت، وہی قوت اللہ ہم سب مسلمانوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔